تو جو اس طرح کی ہستیاں ہوتی ہیں وہی درس دے سکتی ہیں، وحدت الوجود وحدت الشہود میں وہی درس دے سکتی ہیں۔ اللہ اکبر، رسالہ یا رسول اللہ، رسالہ یا رسول اللہ، فیضان مدینہ جاری رہے گا، فیضان مدینہ جاری رہے گا، فیضان عطا ہوتا ہی رہے گا، فیضان عطا ہوتا ہی رہے گا، فیضان عطا ہوتا ہی رہے گا، فیضان بخاری جاری رہے گا، فیضان بخاری جاری رہے گا، فیضان بخاری جاری رہے گا۔ وحدت الوجود وحدت الشہود ہر کوئی درس نہیں دے سکتا، مگر حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ نے ہمارے قلب کے اندر معجزہ کر دیا کہ کیسے وحدت الشہود ہے، کیا چیز وحدت الشہود کیا ہے، وحدت الوجود کیا ہے۔ میں نے آپ سے عرض کی نا، محمد عمر جو کہ 19ویں سالگرہ اس کے مرنے کے بعد منائی گئی، اس نے جب وہ گولڈن ڈون والوں کو درس دیا تو وہ حیران پریشان ہو گئے کہ یار اتنی چھوٹی عمر میں آپ وحدت الوجود وحدت الشہود پہ درس دے رہے تھے۔ مگر حضرت صاحب نے محنت کی تھی، حضرت صاحب نے کسی سے سوٹ نہیں مانگے، محنت کی، دین کے لیے محنت کی۔ جب بھی آپ کراچی جاتے تھے کوئی دن خالی نہیں، روزانہ محفل، روزانہ محفل۔ اس لیے میرے دوستو وہ کہتے ہیں اللہ اللہ کرنے سے کچھ نہ ملا، دل کے اندر غرض آ جائے، ذاتی غرض آ جائے، وہ اللہ سے نہیں ملا سکتا، بندوں سے تو ملا سکتا ہے، اللہ سے وہی ملائے گا جو بے لوث ہوگا، جس کے دل کے اندر غرض نہیں ہوگی، جس نے دنیا والوں سے غرضیں نہیں باندھ کے رکھی ہوں گی، جس نے سب کی سب غرضیں اللہ جل جلالہ والوں کے ساتھ، جس نے سب توکل اللہ کی ذات پہ چھوڑی ہوئی ہے، وہی اللہ والا ہے اور وہی اللہ سے ملا سکتا ہے۔ اور جس نے بندوں سے توکل کی ہے وہ تو خود بندوں سے مانگتا ہے، تو وہ کیا اللہ سے ملائے گا؟ جو مریدوں سے یہ کہے میری گاڑی پرانی ہوگی، نئے ماڈل کی گاڑی چاہیے، اور اللہ سے مانگو۔ حضرت صاحب نے فرمایا اگر ہمارے دل میں ایک دن یہ بات آ جائے گاڑی کے متعلق، تو صبح ہمارے دروازے پہ 0 میٹر پجاروں کھڑی ہے۔ اس لیے میرے دوستو اللہ کی ذات پہ توکل کرو، جو اللہ کی ذات پہ توکل کرتا ہے اللہ پاک اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ تو یہ سب حضرت صاحب کی باتیں میں اس لیے میرے دل میں آیا۔ ہارون شاہ صاحب نے کہا جنازہ بھی آ گیا، میں نے کہا چلو جنازہ میں درس میں نے نہیں دینا، میں یہی چاہتا ہوں میرے بچے درس دیں۔ میں اپنے بچوں کو، حضرت صاحب نے ہمیں آگے بڑھایا، میں اپنے بچوں کو آگے بڑھا رہا ہوں تاکہ کل میں چلا جاؤں تو میرے بچے دین کا کام پھیلائیں، لوگوں کو درس دیں، لوگوں کو پتہ چلے کوئی دین کا کام کر کے گیا ہے، کسی نے محنت کی ہے۔ آج سب کو پتا ہے کہ حضرت علامہ قاری محمد عطا الرحمان صاحب رحمت اللہ علیہ محنت کر کے گئے ہیں، بچوں کے ساتھ محنت کی ہے۔ آپ حیران ہوں گے، میں آپ کو بات سناؤں گا، آپ حیران ہوں گے کہ اس طرح کی محنت، اتنی محنت کی حضرت نے، اور پھر اتنی عاجزی، اتنی حلیمی کہ اپنے مرید ہر ایک کے ساتھ صاحب کا لفظ ساتھ لگاتے ہیں۔ بے شک بے شک بے شک۔ مجھے اور سجاد صاحب کو
بھائی جان کی ڈیوٹی تھی حضرت صاحب کے بڑے بھائی صاحب کی، عشاء کے وقت وہ آ جاتے تھے اور ہم دونوں کو عشاء کی نماز پڑھی سور وردیا مسجد میں انگلی پکڑ کے لے جاتے تھے۔ گرین ٹاؤن، شاہ فیصل کالونی، 1 2 3 5 نمبر ریتا پلاٹ پہ، رات کو 2 بجے وہاں سے بھائی جان چھوڑ دیتے تھے، جاؤ گھر۔ 4 بجے ہم گھر پہنچتے تھے، 4 بجے ہم گھر پہنچتے تھے۔ ایک دن میں نے دل میں ارادہ کر لیا، میں نے کہا بڑی تھکاوٹ ہوگی آج میں سوؤں گا، تو میں لیٹ گیا، چارپائی پہ لیٹ گیا۔ جب میں لیٹ گیا تو باہر سے بیل بجنا شروع ہوگی، باہر نکل کے دیکھوں بندہ ہی کوئی نہیں، اندر آ کے لیٹوں پھر بیل بجنا شروع ہو گیا، پھر باہر جاؤں بندہ کوئی نہیں، پھر اندر آ کے لیٹوں۔ میں نے کہا یار ابھی بجتی ہے تو بجتی رہے بیل، میں نے جانا ہی نہیں باہر، لیٹ گیا۔ جب میں لیٹ گیا 4 بجے کا ٹائم ہے، حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ کی آواز آئی، سید عبدالرؤف شاہ بخاری، ہم کہتے ہیں کہ اٹھ جاؤ چارپائی سے۔ حضرت صاحب کدھر لاہور میں، میں کدھر کراچی میں، کتنا فاصلہ ہے، کتنا فاصلہ۔ رات 2 بجے تک بھائی جان نے جگا کے رکھا اور 2 بجے کے بعد چل کے اپنے گھر میں 4 بجے آئے۔ 4 بجے حضرت صاحب نے کہا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نفل نہ پڑھیں اور لیٹ جائیں۔ حضرت صاحب نے کہا اٹھ جاؤ چارپائی سے، تو میں اٹھ گیا۔ میں نے کہا اگر ابھی میں لیٹا رہا تو ہو سکتا ہے تھپڑ پڑنے شروع ہو جائے، یہ ہے مجاہدہ۔ تو جو پھر دوسروں سے مجاہدہ کراتے ہیں وہ خود سو جاتے ہیں۔ تو یار بات تو کرو نا، وہ خود سو جاتے ہیں۔ 4 بجے جو کہہ رہے ہیں سید عبدالرؤف شاہ بخاری، ہم کہتے ہیں اٹھ جاؤ، چارپائی کو چھوڑ دو۔ تو میرے دوستو حضرت صاحب نے اس طرح مجاہدہ کرایا۔ اس طرح کی ہستیاں جب اس دنیا سے جاتی ہیں تو تبھی پھر ارواح جو ہیں آگے استقبال کرتے ہیں، ایک دوسرے کو مبارک دیتے ہیں۔ قبرستان تو پہلے ہی موجود تھا، سب پہلے ہی موجود تھے، مگر سب ایک دوسرے کو مبارک دے رہے ہیں۔ تو کون گیا؟ میرا مرشد لاجپال کریم قبرستان میں چلا گیا، مگر دنیا کو نصب العین نہیں بنایا، دنیا کو لات ماری۔ اللہ پاک نے یہ مقام عطا فرمایا، جنہوں نے دنیا کمائی وہ قیامت والے دن ان کا کوئی ہاتھ نہیں۔ قیامت والے دن ندا آئے گی، تم نے تو دنیا مانگی تھی، دنیا تو تمہیں ہم نے دے دی، آج کیا مانگتے ہو؟ آج تمہارا کوئی حصہ نہیں۔ تو میرے دوستو پھر اس دن پتہ چلے گا پیری کا کہ کتنا بڑا پیر تھا۔ تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ جو اپنے لیے دنیا مانگتا ہے تو وہ دوسروں کے لیے کیا کرے گا؟ کچھ نہیں کر سکتا۔ جو خود ہی مانگتا ہے، جو اپنے مریدوں سے مانگتا ہے، دنیا مانگتا ہے، تو وہ خود کیا کرے گا؟ اس لیے میرے دوستو ایسے پیروں سے بچو۔ ہاں، جو دنیا مانگتا ہے ایسے پیروں سے بچو۔ وقت ہے، ابھی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، کسی مرد کے ہاتھ میں ہاتھ دو، جو مرد ہو، جو اپنے آپ کو مرد کہلائے۔ مگر وقت ایسا آ گیا ہے کہ مرد جو ہیں وہ ظاہر نہیں ہوتے، مرد اپنے آپ کو چھپا کے رکھتے ہیں۔ حضرت صاحب جب بھی کراچی 8 دن رہے، 8 ہی دن محفلیں، بلکہ دن میں 2 محفلیں۔ بھائی ان کو بھی آرام کی ضرورت، اور جب بھی گئے پاؤں میں تکلیف ہے، گٹا اترا ہوا ہے، مگر دین کا کام جاری ہے۔ دین کے کام میں کوئی سہولت نہیں مانگی آپ نے، دین کا کام جاری ہے۔ آج ہمیں تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں نہیں بھائی آرام کرنا ہے، تکلیف ہے۔ اس دفعہ مجھے بہت زیادہ تکلیف تھی، تو میں نے دل میں یہ سوچا کہ میں
12واں عرس مبارک ہے حضرت صاحب کا، میں ہر عرس پہ گیا ہوں۔ اللہ پاک کرم فرمائے، مجھے توفیق دے، میں بس گاڑی میں بیٹھ جاؤں، باقی اللہ مالک ہے۔ ابھی مجھے تکلیف نہیں ہے، ورنہ میں جب آیا تھا دن کو مجھے بہت زیادہ تکلیف تھی۔ اسی طرح حضرت صاحب کو بھی بہت زیادہ تکلیف ہوتی تھی، مگر آپ بیٹھتے نہیں تھے، اپنی تکلیف کو سائڈ پہ رکھ کے دین کا کام آگے۔ اللہ 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 اللہ